میں بہت خوش ہوں اللہ تعالیٰ کے تمام فیصلوں پر، کیونکہ وہ مجھے ہر اس چیز سے بچا لیتا ہے جو میرے لیے بہتر نہیں ہوتی۔ اکثر حالات، معاملات اور چیزیں ہماری سوچ کے برعکس چل رہی ہوتی ہیں۔ ہر انسان جب ہوش سنبھالتا ہے تو ایک پلاننگ کر لیتا ہے اپنے فیوچر کی، کہ اس کو کب کیا کرنا ہے، کب تک پڑھائی چلے گی، کب شادی ہوگی، کب فائنینشلی سیٹ اپ اس نے کرنا ہے اپنا سارا، اور بہت لمبی پلاننگ کرتا ہے انسان، اور کرنی بھی چاہیے۔ لیکن اکثر یہ ہوتا ہے کہ چیزیں ہماری پلاننگ کے مطابق نہیں ہوتی، اور اکثر یہ بھی ہوتا ہے کہ ہماری پلاننگ کے مطابق جب چیزیں نہیں ہو رہی ہوتی اور اللہ تعالیٰ کے فیصلوں کے مطابق ہو رہی ہوتی ہے تو چیزیں بہت بہتر بھی ہو جاتی ہیں۔ ہم اپنی منزل کا انتظار بھی کر رہے ہوتے ہیں، ہماری پلاننگز کے جو راہ میں ہرڈلز آتی ہیں ہم اس کو بھی فیس کر رہے ہوتے ہیں، ہمیں صبر بھی کر رہے ہوتے ہیں، ہم محنت بھی کر رہے ہوتے ہیں، ہمیں اللہ تعالیٰ پر بھی توکل ہوتا ہے، یقین ہوتا ہے کہ آج نہیں تو کل سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، اور اللہ تعالیٰ ہر شے پر قادر ہے تو وہ انشاءاللہ سب کچھ بہتر کر دے گا۔ یہ آزمائش ہے، وقتی آزمائش ہے، وقتی مشکل ہے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس سے نکال دے گا۔ لیکن پھر بھی ایک پوائنٹ پر ہم بہت ٹوٹ جاتے ہیں، اور اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہوتی ہے کہ لوگ ہمیں توڑ دیتے ہیں، کچھ اپنے، کچھ پرائے، کچھ وہ لوگ جن کا ہم سے کوئی تعلق ہی نہیں ہوتا، جن کا نہ ہم سے کوئی تعلق ہوتا ہے نہ ہم نے ان کا کچھ بگاڑا ہوتا ہے، لیکن پھر بھی وہ ایسے ایسے سوالات اور ایسے ایسے معاملات میں سوالات کرتے ہیں جن کا اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کے پاس اختیار ہی نہیں ہوتا۔ جیسے کسی کے شادی کے معاملات، لڑکا یا لڑکی کے شادی کے معاملات، اگر شادی ڈیلے ہو جائے تو، یا کسی کے اولاد کے معاملات ہوں، شاید وہ کپل بہت عرصے سے کوشش کر رہا ہو لیکن اس میں ان کا کوئی اختیار ہی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کا اختیار ہے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی فائنینشیل ایشوز سے گزر رہا ہے اور اپنے رزق کے معاملات میں بہت سفر کر رہا ہے، اور اس میں وہ اس انسان کا کوئی اختیار نہیں ہے، وہ بہت محنت کر رہا ہے لیکن پھر بھی اس کو کامیابی نہیں مل رہی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے کچھ دیر ہے، اور اللہ تعالیٰ کی مصلحت ہوتی ہے ہر کام میں بے شک، تو وہ انسان اللہ پر یقین کر رہا ہے، وہ سمجھ رہا ہے اس بات کو کہ ایک نہ ایک دن سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، میری محنت جو ہے وہ پیڈ آف ہوگی انشاءاللہ، اللہ تعالیٰ سب کچھ ٹھیک کر دے گا۔ لیکن پھر بھی لوگوں کے فضول اور بے تکے سوالات ہمیں توڑ کر رکھ دیتے ہیں۔ تو میں ایسے لوگوں سے سوال کرنا چاہتی ہوں کہ آپ لوگوں کی زندگی جیرن کیوں کرتے ہیں ایسے سوالات کر کے جن میں ان کا کوئی اختیار ہی نہیں، وہ بے بس ہیں۔ ہر انسان اپنی زندگی کے لیے جنگ لڑ رہا ہے، کوئی کسی معاملے کے لیے، کوئی کسی چیز کے حصول کے لیے، کوئی کسی چیز کے لیے، ہر انسان مشکل وقت سے گزرتا ہے، بس فرق صرف اتنا ہوتا ہے کہ ہر انسان اسی مشکل وقت کو یا اسی مصیبت کو، اسی مسئلے کو سمجھ سکتا ہے جو اس نے خود جھیلا ہوتا ہے۔ جو چیز ہمارے اوپر گزر رہی ہوتی ہے ہم اسے تو سمجھ لیتے ہیں، لیکن جو کسی دوسرے پر گزر رہی ہوتی ہے ہم نہیں سمجھتے، ہمارے لیے شاید وہ مسئلہ بہت چھوٹا ہو، بہت چھوٹی سی چیز ہو، لیکن نہ جانے کوئی اور اس کی وجہ سے کتنا سفر کر رہا ہے۔ اور آپ اگر اس انسان کو ٹونٹ کر رہے ہیں، طنز کر رہے ہیں، تانے دے رہے ہیں، یا اپنے سوالات سے اس کو پوری طرح سے زچ کرنے کی، توڑنے کی کوشش کر رہے ہیں، یا آپ کو لگ رہا ہے کہ اس چیز میں اس انسان کا ہی قصور ہے جبکہ اس کا قصور نہیں ہے، وہ خود بے بس ہے، تو یقین کریں آپ کی نمازیں اور آپ کی بہت سی نیکیاں ضائع ہو جائیں گی جب وہ انسان رات کو اللہ تعالیٰ کے سامنے بیٹھ کے روئے گا اور اللہ تعالیٰ سے گلہ کرے گا، شکوہ کرے گا کہ یا اللہ تیرے فلاں بندے نے میرا دل دکھایا ہے، حالانکہ تو جانتا ہے میں حالات سے کس طرح لڑ رہا ہوں، تو جانتا ہے کہ میرا تجھ پر یقین ہے، میں نے تو تجھ سے گلہ نہیں کیا یا اللہ، لیکن پھر یہ بندہ ایسے کیوں کر رہا ہے یا اللہ۔ آپ سوچیں ایک لمحے کے لیے کہ دوسروں کی زندگی عذاب کیوں بنائیں، اور کیوں دوسروں کی زندگی عذاب بنا کر آپ اپنی ہی نیکیاں ضائع کر رہے ہیں۔ ہم جس سوسائٹی میں رہتے ہیں اس سوسائٹی میں یہ چیز بہت عام ہے، بہت ہی زیادہ عام ہے، اور یہ بہت ہی زیادہ شرمناک بات ہے کہ دوسروں کی زندگی میں حد سے زیادہ انٹرفیئرنس ہے، اور کچھ اپنے بھی انٹرفیئر کرتے ہیں، کچھ پرائے بھی انٹرفیئر کرتے ہیں، اور اکثر توڑ کر رکھ دیتے ہیں ان معاملات میں، خاص طور پر جن میں ہمارا اختیار ہی نہیں ہوتا۔ ہم بس کوشش کر سکتے ہیں، صبر کر سکتے ہیں اور انتظار کر سکتے ہیں اللہ کی رحمت کا۔ خیر، اگر آپ ان لوگوں میں سے ہیں جو دوسروں کے ساتھ ایسا سلوک کر رہے ہیں تو پلیز اپنے آپ کو بدلیں۔ یہ دیکھیں کہ ایسا وقت کسی پر بھی آ سکتا ہے، اگر آج آپ کسی کی بے بسی کا مذاق اڑائیں گے تو ہو سکتا ہے کل کو اس کی جگہ آپ ہوں، اور اگر آپ سفر کرنے والوں میں سے ہیں، آپ انتظار کریں اللہ تعالیٰ کی رحمت کا اپنے معاملات کے سنورنے کے لیے، تو آپ اللہ تعالیٰ پر پورا بھروسہ رکھیں اور ایسے لوگوں کو اگنور کریں۔ یہ لوگ بھی انہی ہرڈلز کا حصہ ہیں۔ یقین رکھیں کہ جب اللہ تعالیٰ آپ کو عطا کرے گا تو یہی لوگ
سب سے پہلے آپ کی قسمت پر رش کرنے والوں میں سے ہوں گے۔